السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور سامعین کرام، مالک حقیقی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے آج کی اس بابرکت مجلس میں لب کشائی کا موقع دیا۔ آپ حضرات دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی اور اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرات، جب تک مسلمان خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمان کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اس کا دبدبا ہر جہاں کے عالم میں گونج رہا تھا۔ مسلمانوں کا نام سن کر گیاروں کے تعزو تک لرز اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں میں عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیاری کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا فاصل یاد نہیں رہا، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہوتا گیا اور مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہونے لگا۔ افسوس صد افسوس، کتنی بڑی بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے کہ اسلام نے ہمیں یہی سبق سکھایا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسی کی تعلیم دی؟ کیا صحابہ کرام نے اسی کا درس دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب نے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سب نے قرآن کے احکام کو بجا لانے کی ترغیب دی، سب نے اسلامی رہنسان کی ترغیب دی۔ جیسا کہ یہودیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام یہودیت ہے، ایسے ہی نصرانیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام اسلامیت ہے، ایسے ہی مسلمانوں نے صرف اپنے آپ کو ایک قوم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اسلامی قوانین اور اسلامی حدود و قیود مسلمان سے کچھ اور تقاضا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں نے تصور کر لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے پر کیا کیا پابندیاں عائد کرتی ہے، اس کی ذرا سے بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی دین اسلام کی بات پیش کرتا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، اس کی حقیقت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمان ہر جہاں جاری سے عالم مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں پر جور و جفا اور ظلم و ستم کے پہاڑ پڑ جا رہے ہیں، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، مسلمان فاتح کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مسلمانوں کی بہن اور بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں، مسلمانوں کے مدارس و مساجد محفوظ نہیں، بہرحال مسلمان ہر طرح سے بدسلوکی کا شکار ہے۔ ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگی تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا، یورپ کے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگی تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا، افریقہ کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہوگی تو اس کا نام بھی مسلمان ہوگا۔ اندلس ہو یا فلسطین، افغانستان ہو یا ہندوستان، کشمیر ہو یا گجرات، اگر کوئی قوم پریشان حال ہے یا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑ جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل و جان سے تصدیق کرنے والا ہے، وہ قرآن کا کلام اللہ ہونے کا مدعی ہے، اس کے باوجود بھی آخر ان تمام پر عالم مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ نوجوانان کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان تمام پر عالم مصائب کے خوفناک طوفان میں مسلمان ہی کیوں گھرا ہوا ہے؟ دیگر اقوام عالم کیوں نہیں پریشان؟ باطل طاقت کی الغار صرف مسلمان ہی پر کیوں ہے؟ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، حب نبی میں سرسار شمار ہونے والوں،
سنو، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعی مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، سود لینا دینا ہماری زندگی کا محبوب کاروبار بن گیا ہے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم کرتے ہیں۔ نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک ہم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم پوری دنیا میں پریشان حال ہے۔ بدحالی و سوحالی ہماری قسمت بن گئی ہے، تباہی و بربادی ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے کام تھی، ہم جس طرف قدم بڑھاتے پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل طاقت قوت ہماری راہ میں حائل نہ ہوتی تھی۔ ارے ہم تو وہ قوم ہے جس سے اللہ رب العزت نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سلے روا ہمارا۔ مگر افسوس سب افسوس، آج ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے، جس کی بنا پر باطل حکمران ہمارے پر قابض ہے۔ کل جو محکوم تھا جو حاکم ہے، اور جو کل حاکم تھا جو محکوم بنا ہوا ہے۔ برادر اسلام، ہمارے لیے دنیاوی و اخروی صلاح اللہ دونوں ہی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خدا حق کی عبادت کرے جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے جو ہمارے لیے نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث کیے گئے، اور صحابہ اکرام اور قابل نظام کے نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد وفا کا ثابت تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد و متفق ہو جاؤ اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ، ورنہ تمہاری تباہی و بربادی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ مجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔